حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ ہستی جو اس سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ انہیں ملے گا وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے۔ یہ صلہ ہے محسنوں کا، تاکہ ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین اعمال کو، اور عطا فرمائے انہیں اجر ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندوں کے لیے؟ یقیناً کافی ہے۔ اور وہ نادان ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، اور جس کو ہدایت بخش دے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا؟ محترم حضرات، رب کائنات نے آج کی ان آیات بینات میں سب سے پہلے تو مقام رسول کو بیان فرمایا ہے کہ میرا رسول بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑے کمال والا ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو وہ خطاب فرما رہے ہیں، جو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنی جناب سے نہیں کر رہے بلکہ وہ میری عطا سے کر رہے ہیں، اور جو میں نے احکام انہیں عطا فرمائے ہیں ان احکام کو سرزمین مکہ پہ کھڑے ہو کر میرے رسول نے وہ پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ اور خالق نے فرمایا کہ وہ بڑا مقدس رسول ہے، بڑی عظیم ہستی ہے جو سچائی لے کر آپ تک پہنچے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کر دی ہے، وہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کر دی ہے، فرمایا یہ متقین ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جناب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہ دو ہستیوں کا ذکر ہے، تو وہ جو سچائی لے کر آئے ان سے کیا مراد ہے، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سچائی لے کر آنے والی ذات جناب رسول پاک کی ذات ہے، اور ان کی تصدیق کرنے والی ذات جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا مقام صدیقیت کتنا بلند ہے، مقام ابو بکر کتنا بلند ہے کہ رسول پاک کی سچائی کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، اور جناب حضور امام الانبیاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر رب نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یہ متقی ہیں۔ یہ کفار ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان لگاتے اور غلط باتیں منسوب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رسول بھی سچا ہے، میرا ابو بکر بھی سچا ہے، یہ تو سچائی کے پیکر ہیں۔ اور پھر فرمایا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ابدی صداقت کو لے کر تشریف لائے، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے سچے دل سے اس صداقت کو قبول کیا، فرمایا یہی تو متقی ہیں، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیے مقام ابو بکر صدیق کہ خدا انہیں پرہیزگار کہہ رہا ہے، خدا انہیں پرہیزگار کہہ رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق پاک کو، اور ہم کہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو ہم نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی، ہم نے قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ابو بکر پرہیزگار ہے تو کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے،
سر تسلیم خم ہے، چونکہ اللہ کے قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ ابو بکر پرہیزگاروں میں امام الانبیاء کے بعد پہلا وہ پرہیزگار ہے جس کا تذکرہ پرہیزگاری اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ پاک لوگ جس چیز کی آرزو کریں گے اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں عطا فرمائی جائے گی۔ کیا مقام ہے نبی کریم کا اور کیا شان ہے آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں کی اور آپ کی دعوت پر صدق دل سے ایمان لانے والوں اور قربان ہونے والوں کی۔ آپ کے دامن سے جب وابستہ ہو گئے اور آپ کی دعوت پر صدق دل سے ایمان لے آئے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو بھی دعا کریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی دعا پوری کی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ کہ وہ دعا ان کی پوری کی جائے گی۔ ان پر مزید کرم یہ کیا جائے گا کہ ایمان لانے سے پہلے جو سنگین جرم ان سے سرزد ہوئے، جس نے رسول پاک کا قرب حاصل کیا، اس قرب سے پہلے فرمایا ان سے جتنے بھی سنگین جرم ہوئے اللہ اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے فرمایا وہ سارے گناہ ان کے مٹا دے گا اور ان پر پردہ ڈال دے گا، ان کو ڈھانپ دیا جائے گا، اس طرح ڈھانپے گا کہ ان کا سراغ تک بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، سراغ تک بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد جو نیکیاں وہ کریں گے ان کا بہترین اجر انہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا کیا کہنا، ساری عمر برباد کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نادم و شرمسار ہو کر در اقدس پر حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے آغوش رحمت کا دروازہ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سابقہ نامہ اعمال کی سیاہی دھو دی جاتی ہے اور اس پر ایسے ایسے کرم فرمائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ احباب کی آنکھوں کے سامنے کئی دفعہ یہ گزرا ہوگا واقعہ اور کئی دفعہ آپ کے کانوں نے یہ سماعت کیا ہوگا کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں جب حضور نبی پاک کی بارگاہ عالیہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا، زندہ دفن کیا ہوا تھا۔ بے شک بہت بڑا جرم تھا، وہ قاتل تھے، لیکن جب در رسول پر آئے اور توبہ کی تو رب العالمین کی طرف سے مزدہ آ گیا، خوشخبری آ گئی کہ بے شک تم نے جتنا بھی ظلم کیا ہے لیکن اس وقت تم غافل تھے، تم نادان تھے، اس وقت تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں سمجھ نہیں تھی۔ اب بھی اگر تم در مصطفیٰ پر آ گئے ہو اور ڈٹ کر اگر کھڑے رہو گے تو پچھلے سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ در رسول ہے کہ یہاں پر رحمت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے جو بھی اس دامن کرم سے وابستہ ہو جائے اس کے سارے گناہوں کو ڈھانپ کر اس کی نیکیوں کو ان کی نیکیوں سے بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ در رسول پر آنے کا مقام ہے۔ تو محترم حضرات، رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا سچا پکا غلام بنائے، اور ساتھ ہی رب نے ارشاد فرما دیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست قسم کا انتقام لینے والا ہے، زبردست قسم کا انتقام۔ کن سے؟ جنہوں نے رسول پاک سے عداوت رکھی، جنہوں نے اللہ کے سچے بندوں سے عداوت رکھی اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فرمایا اللہ زبردست قسم کا انتقام لے گا ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ ابو بکر کا انکار قرآن کا انکار ہے، چونکہ ابو بکر کا ذکر قرآن میں ہے
اور قرآن جن کا مقام بیان کرے ان کا اگر انکار کیا جائے تو وہ بندے کا انکار نہیں، وہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا ابو بکر صدیق کی صداقت کو بھی سلام، عمر پاک کی عظمت کو بھی سلام، فاروق اعظم پاک کی عظمت کو سلام، عثمان غنی پاک کی عظمت کو سلام، مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حلتا مشکل کشا مولا علی پاک کی عظمت کو سلام، کل نبی کے صحابہ شان والے، کل نبی کے صحابہ عظمت والے، ہمارا دامن ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر و برکت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ